محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، ہر مہینے کی 5 تاریخ کی طرح اس مہینے کی 5 تاریخ کو بھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، ان تمام مومن بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور علماء کرام کے بیانات سماعت فرما کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، آج کا جو یہ عنوان ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی اہم عنوان ہے، کیونکہ ایمان والوں کی نسبت اس سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ دار ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور جو بھی آپ کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ ایمان والا نہیں کہلا سکتا ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں لیکن میں خاتم النبیون ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس دور کے اندر یا کسی بھی دور کے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کذاب کہلائے گا، وہ جھوٹا کہلائے گا، اور اسلام کے اندر وہ واجب القتل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اللہ رب العزت سابقہ انبیاء کو جو بھیجتا تھا تو کسی کو کسی قبیلے کے لیے نبی بنا کر بھیجتا تھا، کسی کو کسی بستی کے لیے نبی بنا کر بھیجتا تھا، کسی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کر بھیجتا تھا، کسی کو کسی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے اور پیارے اور دلارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ اللہ رب العزت نے بند کر دیا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال پیش کی کہ دیکھو
ایک محل ہے جو سونے اور چاندی سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو اینٹیں ہیں وہ سونے اور چاندی کی اینٹیں ہیں، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور تعجب سے اس محل کو دیکھتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں، لیکن وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ میں نے آ کر کے اس محل کی خوبصورتی کو، اس محل کی تعمیر کو مکمل کر دیا ہے، یعنی اب میں نبی بنا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن عمر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، نبی نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں، اور یہ ہم تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ تھی چند تمہیدی باتیں خاتم النبیین کے سلسلے سے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ قرآن و حدیث سے ہم نے اس کی دلیل دی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، کئی جگہ پر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور تمام باجماع امت، تمام لوگوں کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور جو شخص آپ کو آخری نبی نہیں مانے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ دائرہ اسلام کے اندر نہیں رہ سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور اس کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنا ہے۔ اسی خاتم الانبیاء کے عنوان سے یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، اور ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ کسی مجلس اور کسی جلسے کا آغاز اور ابتدا کرتے تھے تو ایسے مقدس کلام کے ذریعے سے کرتے تھے جو کلام تمام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو کلام تمام کلاموں کا سردار ہوا کرتا تھا، جس کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر فرمایا گیا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوق